تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئی کمرشل گاڑی اب مینول رجسٹر ہوگی، نہ روٹ پرمٹ ملے گا۔ رجسٹریشن اور روٹ پرمٹس کے اجرا کے لیے آن لائن پورٹل کا آغاز۔ ٹرانسپورٹ نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ 2024 میں شروع کیا گیا تھا۔ سینئر وزیر شجرنا میمن نے خوشخبری سنا دی، کہا صرف 4 مہینے میں 35,000 سے زائد گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے جا چکے۔ ملیر اور کرنگی میں 2 نئے وہیکل فٹنس سینٹرز بھی قائم۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے کمرشل گاڑیوں کے روٹ پرمٹس کے اجرا اور رجسٹریشن کے لیے آن لائن پورٹل کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سینئر وزیر شجرنا میمن کے مطابق روٹ پرمٹس کے اجرا اور سرٹیفکیٹس کی فراہمی کا عمل مکمل طور پر آن لائن ہوگا۔ مینول سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ گاڑی مالکان کو پرمٹ کی تجدید کے لیے میعاد ختم ہونے سے 15 روز قبل SMS بھی بھیجا جائے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے نظام سے شفافیت کو فروغ ملے گا۔ بغیر استعمال پرمٹ سے منسوخ ہوں گے۔ محکمے کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ شہر قائد کا سیاسی ماحول گرم۔ میئر کراچی اپوزیشن پر برس پڑے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ حب کنال اور شارع بھٹو کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ سیاسی اختلاف میں بیان دینے سے شہر کا تاثر خراب ہوتا ہے۔ منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی اس بات پر ناراض ہے کہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ میئر کراچی آج پھر اپوزیشن جماعتوں پر برس پڑے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے مرکزی عمارت میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، پنجاب میں بارشوں سے نقصان ہوتا ہے لیکن کبھی اپوزیشن کو وہاں جا کر سیلفیاں بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شارع بھٹو کے تیسرے فیز پر کام جاری ہے۔ کہ ابھی یہ جو غالباً کیا M9 ہے، یہ جی M9 موٹر وے، M5 موٹر وے ملتان والی وہ بہہ گئی ہے، لیکن وہاں تک کوئی نہیں پہنچا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ ایک انسانی آفت ہے۔ تیسرا حصہ جو کہ قائد آباد سے کاٹھور کا ہے، جس کو ہمیں 31 دسمبر تک ختم کرنا ہے، ہماری کمٹمنٹ ہے، وہ زیر تعمیر ہے، وہ مکمل نہیں ہوا۔ پورے شارع بھٹو کی بات نہیں ہو رہی، وہ چھوٹا سا پورشن ہوا، باتیں کرنی شروع کر دی۔ بارشوں کے دوران ہب کینال کے 20 میٹر حصے کے متاثر ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار نے 48 گھنٹوں میں کینال کا مرمتی کام مکمل کرایا ہے۔ گزشتہ روز سے کینال سے معمول کے مطابق پانی کی فراہمی جاری ہے۔ ہم ہنگامی بنیادوں پر کام سٹارٹ کرتے ہیں، وہی ٹھیکیدار، بار بار چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، وہی ٹھیکیدار کوئی اضافی خرچ لیے بغیر، کوئی نئے احکامات لیے بغیر اس کو کام کرتا ہے، اور 48 گھنٹے کے اندر اس کنال کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس وقت یعنی کہ کل شام کو وہ کنال چالو ہو چکی تھی، پانی کی سپلائی ریسٹور ہو چکی تھی۔ جماعت اسلامی کو 27 ارب روپے ملنے کی بات کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اربوں روپے کی روڈ کٹنگ بھی مختلف ٹاؤنز کو ملی ہے۔ امید ہے روزانہ صبح 11 بجے پریس کانفرنس کرنے والے آرکیٹیکٹ تھوڑا لحاظ کریں گے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر میں کالی گھٹاؤں کا راج، بادلوں کی گھن گرج۔ ڈیفنس کلفٹن میں بارش سے موسم خوشگوار۔ شیر شاہ، بلدیہ ٹاؤن، سندھ ہائی کورٹ، کرنگی میں بوندا باندی۔ مہران ٹاؤن، گلستان جوہر، گلشن اقبال، گلبرگ میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ لیاقت آباد کے بجلی کے نادہندگان کے اعداد و شمار جاری۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق لیاقت آباد کے نادہندگان پر واجب الادا رقم 97 کروڑ 60 لاکھ روپے سے تجاوز کر گئی۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ علاقے میں ہونے والی بجلی کی چوری اور تنصیبات کی شرح پر منحصر ہے۔ علاقہ مکین وقت پر بجلی کے بلوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنائیں۔ وقت پر کی گئی ادائیگیاں علاقے کی لوڈ شیڈنگ میں کمی یا خاتمے کا اہم جزو ہیں۔ سندھ کی 16 اضلاع میں 30 بلدیاتی نشستوں پر ضمن انتخابات کا معاملہ۔ کراچی میں 3 اضلاع کی 5 بلدیاتی نشستوں پر ضمن انتخابات ہوں گے۔ کم از کم ووٹرز کی تعداد 5000 ہے۔ تفصیلات کے مطابق 67 نشستوں میں 33 میں امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار پائے ہیں۔ 4 نشستوں پر امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گئے۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر، خیرپور،
میرپور خاص جامشورو عمرکوٹ میں انتخابات۔ کراچی کے دیگر اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات 24 ستمبر کو ہوں گے۔ کراچی میں 3 اضلاع کی بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی آزاد امیدوار مد مقابل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو نشانات الاٹ کر دیے۔ آزاد امیدواروں کو سکرو، کیک، صوفہ، تتلی، کیمرہ، لاک کے نشانات الاٹ کیے گئے۔ سندھ کے اکثر بڑے اسپتالوں میں سٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینیں جان بوجھ کر خراب کرنے کا انکشاف۔ سیکرٹری صحت نے بتایا کہ مشینیں خراب کرنے والے ٹیکنیشین پکڑے گئے ہیں۔ سندھ کے اکثر بڑے اسپتالوں میں سٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینیں خراب اور بند پڑے ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ پی ایس سی نے سندھ کے اسپتالوں میں سٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینیں خراب اور بند ہونے پر معاملات پر تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے سیکرٹری صحت کو اسپتالوں میں خراب اور بند پڑی سٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینوں کو فنکشنل کرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ تنخواہیں نہ ملنے پر مسیحاؤں کا احتجاج۔ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال میں 5 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف تمام شعبوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ایمرجنسی، او پی ڈی، این آئی سی یو اور پی آئی سی میں کام روک دیا گیا۔ احتجاج کی وجہ سے ننھے مریض بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ابراہیم رند کی رپورٹ۔ سندھ میں سیلابی ریلا داخل۔ گڈو کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج میں 7 لاکھ کیوسک پانی پہنچنے کی توقع ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ 6,35,000 کیوسک سے زیادہ پانی گزر رہا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ نے کہا کہ کچے کے علاقوں سے 1,35,000 لوگوں کو نکال لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ پانی جو اگر آپ ریسنٹ مطلب اس کرنٹ فلڈ سچویشن کی بات کریں تو پانی اس حد تک نہیں آیا، لیکن جو ویسے تو ہم نے الحمدللہ اس سے زیادہ بہت زیادہ پانی ایون 2010 میں 2015 میں ہم گزار چکے ہیں۔ تو سچویشن ابھی یہ ہے کہ 6,38,000 پانی 6,35,000 پانی جو ہے اس وقت گدو پر ہے اور 5,38,000 سکھر پہ جو ہے وہ اس وقت کرنٹ ویلیوز ہیں۔ یہ پیک جو گدو پہ وہ آج شام یا رات تک آئے گی اور ہمارا جو اس وقت جو ہماری ایسٹیمیشن ہے وہ 6.5 سے 6.25 کے درمیان ہی رہے گی، یعنی 7 لاکھ کے اندر۔ تو آبادی کے منتقلی جو ہو رہی ہے وہ 1,70,000 کے قریب جو ہے لوگ جو ہے اس وقت تک ان کو ریلوکیٹ کیا جا چکا ہے، اور اسی طریقے سے جانور ہیں وہ بھی 4.5 لاکھ سے اوپر۔ ریلیف کیمپس میں تقریباً 500 کے قریب 450 469 لوگ جو ہیں ریلیف کیمپ سے ہمارے 3 شہروں میں آئے ہیں، اور جو ویکسینیشن ہے، ان کو جو ٹریٹمنٹ ہے، جو لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہیں۔ 88,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس فلڈ والی موومنٹ میں ان کو ابھی تک جو ہے ٹریٹ کیا جا چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی 1.1 ملین سے اوپر جانوروں کا جو ہے وہ ویکسینیشن یا ٹریٹمنٹ ان کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر مصدق ملک کی ملاقات۔ ملک بھر میں 300 دن ماحولیاتی پروگرام شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ کراچی میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مانسون سے قبل 300 روزہ کلائمیٹ ایکشن پلان شروع کرنے، سکھر بیراج کی گنجائش بڑھانے، دریائے سندھ کے کمزور پشتوں کو مضبوط کرنے اور پرانے قدرتی راستوں کی بحالی پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آنے والے مانسون سیزن جو معمول سے 15 دن پہلے شروع ہونے کی توقع ہے، جس کے پیش نظر 300 روزہ کلائمیٹ ایکشن پلان تیار کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت چاروں صوبائی حکومتیں اپنی تجاویز اور ضروری منصوبے پیش کریں گی۔ چیف سیکرٹری سید آصف حیدر شاہ اور پرنسپل سیکرٹری آغا واصف بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار نے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی اور لاڑکانہ یونیورسٹی میں وائس چانسلرز تعینات کر دیے۔ وائس چانسلرز کی تعیناتی 4 سالہ مدت کے لیے کی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پروفیسر ڈاکٹر نازلی حسین وائس چانسلر ڈاؤ یونیورسٹی کراچی تعینات، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر نیک محمد شیخ کو وائس چانسلر یونیورسٹی آف لاڑکانہ لگا دیا گیا۔ دونوں وائس چانسلرز کی تعیناتی 4 سالوں کی مدت تک بڑھائی گئی ہے، جس کے محکمہ جامعات و بورڈ نے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ 12ویں جماعت کامرس ریگولر گروپ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ کامرس ریگولر گروپ میں پہلی پوزیشن تابانیز کالج کی طالبہ کنزا سکندر نے حاصل کی،
دوسری پوزیشن نارتھ ناظم آباد کیمپس کی طالبہ عبیرہ کمال نے، جبکہ تیسری پوزیشن تابانیز کالج کی طالبہ ثنا اشرف نے حاصل کی۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 43.22% رہا۔